الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک دعوت فریضہ کی ذمہ داری ڈالی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ فریضہ دعوت کی ذمہ داری ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے امت کی تمام طبقوں کے اوپر دین کی ذمہ داری ڈالی ہے، جیسے نماز کی ادائیگی ہے، روزے کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اللہ نے فریضہ دعوت کی ذمہ داری ہر فرد اور ہر طبقے کے اوپر عمومی طور پر ڈالی ہے. اس قرآن کی آیت میں خصوصاً ویسے عموماً پوری امت پر فریضہ دعوت کی ذمہ داری صراحت کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس آیت میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس آیت میں صراحتاً مرد و عورت کے ساتھ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی پہلی صفت ایمان کے بعد بیان کی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں. یہ سب سے پہلی صفت ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن مرد مومن عورتوں کا کامل ایمان تک پہنچنا، یعنی کامل ایمان کے درجے تک پہنچنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرائط میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ یہ شرائط میں سے ہے کہ وہ شخص، وہ مرد اور وہ مومن عورتیں کامل ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی اور وہ کامل مومنین میں سے خارج ہیں جب تک کہ دعوت الی اللہ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو نہ کریں. امام التفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ امت کے دو طبقے ہیں جو دونوں میں سخت تضاد ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک نفاق ہے، ایک منافق ہیں اور ایک مومنین ہیں. منافق اپنے نفاق کی وجہ سے، اور منافق مرد اور منافق عورتیں اپنے نفاق کی وجہ سے مومن کی ضد ہیں، کیونکہ مومن مرد مومن عورتوں کے پاس ایمان ہے اور منافق کے پاس کیا ہے؟ نفاق ہے. تو یہاں پر ایمان اور نفاق کے اندر ضد ہے. ان کے اندر دو خصوصی صفاتیں بیان کی ہیں کہ ان دونوں کے اندر میں دو خصوصی خصلتیں ہیں. دونوں خصوصی خصلتیں یہ ہیں کہ منافق مرد
اور منافق عورتیں نہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور نہ بھلائی کرنے دیتے ہیں. بھلائی کا حکم نہ بھلائی پہ چلنے دیتے ہیں، نہ بھلائی کا حکم کرنے دیتے ہیں، اور نہ نہی عن المنکر کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں، بلکہ منکرات کی وہ ترغیب دیتے ہیں. یہ منافق کی علامت بتائی ہے. تو منافق کی علامت یہ بتائی کہ ایک تو وہ عمل نہیں کرے گا اور کسی کو کرنے بھی نہیں دے گا، اور اگر دکھاوے کے لیے کر بھی لے گا لیکن وہ دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرے گا، دعوت نہیں دے گا. یہ منافق کی علامت بتائی. منکرات کرے گا اور منکرات سے لوگوں کو روکے گا نہیں، بلکہ منکرات کی ترغیب دے گا، منکرات کی طرف بلائے گا. یہ منافق نفاق کی علامت ہے. اور اسی کے بالمقابل مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ مومنین وہ ہیں جو ایمان کے بعد ان کی پہلی صفت جو نفاق سے اور منافقت سے ان کو بری کرتی ہے اور بیچ میں امتیاز اور فرق ڈالتی ہے، وہ یہ ہے کہ مومنین خود بھی امر بالمعروف کو سر انجام دیتے ہیں، یعنی خود بھی عمل پیرا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں. اس میں مومن مرد مومن عورتوں کا تذکرہ صراحت کے ساتھ کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات کے ساتھ، کہ یہ وہ صفت ہے کہ مومن مرد ہو یا چاہے کہ وہ عورت ہو، وہ کا ایمان اور نفاق کے درمیان میں فرق پیدا کر نہیں سکتی جب تک کہ وہ دعوت اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو نہ کرے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی پہچان تھی. ایک تو وہ پہچان ہوتی تھی صحابہ کے زمانے میں جس کے لیے وحی نازل ہو جاتی تھی کہ یہ منافق ہے، اور جس کے لیے وحی نازل نہ ہوتی تھی اس سے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اس کی پہچان ہوتی تھی کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کرنے والے ہوتے تھے وہ مومنین ہوتے تھے، اور جو اس کو چھوڑنے والے ہوتے تھے وہ منافقین ہوتے تھے. اس سے پہچان ہوتی تھی کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے. اس سے پہچان تھی صحابہ کے زمانے میں. نماز بھی ایک فرق کی چیز ہے، لیکن نماز وہ بنیادی فرق کرنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے منافقین ایسے تھے جو پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے. ہاں، بعض اعمال وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وہ عمل ہے جس کی بنا پہ مومنین میں اور منافقین میں فرق پیدا کر دیتا ہے کہ یہ مومنین ہیں، یہ منافقین ہیں. جی، تو یہ دعوت اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک تو کمال ایمان تک پہنچنے کے لیے شرط میں سے ہے. اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. کہ جس طریقے سے مرد اپنے کمال ایمان تک پہنچنے کے لیے دعوت اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شرط کا محتاج ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شرط کی محتاج ہیں اگر وہ کمال ایمان کو پہنچنا چاہتی ہیں. تو پتہ یہ لگا دوستو عزیزو، اس دعوت اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اس آیت سے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے زیادہ واضح اور صراحت کے ساتھ مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے. اس سے پتہ لگ جاتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہ ذمہ داری صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے زمانے سے ہے. صحابہ کرام اجمعین کی عورتیں اور مستورات نے اس کام کو کس طریقے سے سر انجام دیا ہے. کیونکہ دوستو عزیزو اور ہماری بہنیں، اس امت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی سے دی ہے، اور فرمایا پوری امت ایک کشتی پہ ایسی مثال دی ہے کہ پوری امت میری ایک کشتی پہ سوار ہو. ایک اوپر کی منزل ہے، ایک نیچے کی منزل ہے. نیچے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اوپر پانی کو لینے کے لیے. اب نیچے والے یہ کرتے ہیں کہ وہ نیچے ہی سوراخ کرنے لگ جاتے ہیں. اگر اوپر والوں نے پانی ان کو نہ دیا اور ان کے ہاتھ کو نہ پکڑا
تو عن قریب یہ ہے کہ وہ سب کے سب ڈوب پڑیں گے۔ تو یوں فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اوپر والوں نے ان کو پانی نہیں دیا تو یہ اوپر والے نیچے والوں سے زیادہ بڑے مجرم ہیں، کہ ان کے پاس پانی تھا، انہوں نے پانی نہیں دیا، کہ یہ روک سکتے تھے، انہوں نے نہیں روکا، تو یہ ان سے بڑے مجرم ہیں۔ تو اس کی مثال تھی کہ یہاں پر امت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پہ خصوصاً مرد کو منتخب نہیں کیا ہے اور مرد کا انتخاب نہیں کیا ہے، مرد کو صرف مخاطب نہیں کیا ہے اللہ کے نبی نے، بلکہ امت میں اور امت میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ یوں فرمایا کہ اگر اوپر منزل کے اندر اگر ساری کے ساری نیک ہیں اور سارے کے سارے پرہیزگار ہیں اور سارے کے سارے عابد و زاہد ہیں، لیکن اگر وہ نیچے والوں کو انہوں نے سراغ کرنے پہ چھوڑ دیا اور ان کے ہاتھ کو نہ پکڑا اور ان کو پانی نہ دیا اور یہ چھپ کہہ کے چھوڑ دیا، وہ جانے ان کا حال جانے، تو وہ بھی ڈوبیں گے اور سب کو لے کر کے ڈوبیں گے۔ تو پتہ یہ لگا کہ اس بے دینی کے جتنے مجرم اور جتنے گنہگار اور جتنے قصوروار خطاوار مرد ہیں، اس دعوت کی محنت کو سر انجام نہ دینے پر اتنی ہی زیادہ مستورات بھی ہیں، کیونکہ یہ دعوت کی ذمہ داری کو ہم نے اس میں ہم نے فرق پیدا کر دیا کہ صرف خروج جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو بس موٹی موٹی چند مسائل کا سیکھ لینا یا دینی باتوں کا جان لینا یا چند دین کی باتوں کا جان لینا، بس اتنا کافی ہے نہیں۔ ہمارے اس کام کا مقصد صرف چند موٹی موٹی باتوں کا سیکھ لینا یا نماز روزے کا صحیح کر لینا یا تھوڑی سی تقوی کی زندگی پہ آ جانا یا موٹے موٹے مسائل سے واقف ہو جانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم اس کام کے مقصد سے ہمیں یہ مقصود ہے کہ زاہدہ اور عابدہ بنانا مقصود نہیں ہے، ہمیں اس کام کے مقصد سے اصل داعیہ بنانا مقصود ہے۔ کیا بنانا مقصود ہے؟ داعیہ بنانا مقصود ہے، تاکہ جس جگہ بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ داعیہ بن کے رہیں، وہ دعوت دیتی ہوئی رہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر وہ زاہدہ بن بھی گئی، اس کی عبادت قبول بھی اللہ کے یہاں ہو گئی، تو وہ اپنی ذات سے عبادت گزار تو ہے لیکن وہ دین کی مددگار نہیں ہے، اور اگر عمومی عذاب اگر کوئی اس امت پہ آتا ہے، اس امت پہ کوئی عمومی عذاب آتا ہے، تو وہ پوری کی پوری گنہگار ثابت ہوگی۔ بلکہ یہاں تک فرماتے کہ اگر کوئی مومنہ عورت، عابدہ زاہدہ عورت اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھی ذکر و اذکار میں لگی ہوئی ہے اور بڑی متقی پرہیزگار ہے، بڑی دیندار ہے، اور اس کی پڑوسن اور اس کی محلے والیاں بے پردہ ہیں اور بے دینی کی زندگی جی رہی ہیں، تو یہ ان سب، اور اس کو معلوم ہے، اس کے علم میں ہے، تو فرمایا کہ جب عذاب اگر آئے گا اس محلے میں تو سب سے پہلے اس کے مصلی سے شروعات ہوگی، اس سے شروعات ہوگی، یہ اس عابدہ سے، اس زاہدہ سے عذاب شروع ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو، ایسا ہوا ہے کہ وہ 500 سال کا عابد جس نے پلک کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، جب اللہ نے اس قوم کو عذاب میں لینا چاہا تو جبریل امین نے جا کے شکایت درج کی کہ اللہ ایک تیرا بندہ ایسا بھی ہے ان میں سے جس نے پلک کے جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا جاؤ اسی سے، روایت میں ایسی ہے، جاؤ اس سے جا کے شروعات کرنا، اسی سے جا کر کے شروعات کرنا۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری برابر ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ دعوت کی محنت کی ذمہ داری صرف مرد کے ذمے ہے، عورتوں کے ذمے نہیں ہے۔ جتنا مرد قصوروار ہیں اس کام کے چھوڑنے پر اور اس کام کو نہ کرنے پر، اس سے کہیں زیادہ عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ جی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دعوت کا کیسا ماحول بنایا تھا
اور کیسی ترتیب قائم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے اندر داخلے کا راستہ چہار جانب سے کھلا ہوا تھا. اس کی وجہ دعوت کا عموم تھا، یعنی دعوت اللہ کی یہ محنت عمومیت کے ساتھ صحابہ میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر کا مرد بھی، گھر کا بوڑھا بھی، گھر کی مستورات بھی، گھر کا بچہ تک دوستوں اور ہماری بہنیں داعی تھے. گھر کی عورتیں اپنے مردوں کو طعنہ دے کر کے نکالا کرتی تھیں. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عورت انہیں طعنہ دے کر نکال رہی کہ کیا ہو گیا تمہیں، کہ سب لوگ تو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور تم اپنی پیروں کی معذوری کی وجہ سے گھر میں پڑے ہوئے ہو. حالانکہ اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت نہیں تھی، ان کے لیے شریعت بھی اجازت نہیں دیتی تھی، ان کو گھر میں رہنے کا حکم تھا. لیکن جب بیوی کے طعنے سنتے رہے، اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف واپس مت لوٹائیو. اللہ کے راستے میں پہنچے، شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد ان کی اونٹنی پر ان کے جنازے کو لانا چاہتے تھے، مگر اونٹنی آنے کو تیار نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی. آپ نے فرمایا کیا عمرو بن جموح گھر کچھ کہہ کے گئے تھے؟ فرمایا ہاں، گھر یہ دعا کر کے گئے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف واپس مت لوٹائیو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو یہی حکم ہے، بس ان کو وہیں دفنا دو. ہاں، صحابیات آپ سیرت کا مطالعہ کریں. حضرت ام حکیم ہیں، فرما رہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں حضرت ام حکیم. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے وہ ذریعہ بنی کہ حضرت اکرمہ پھر جتنے 80 گھرانے کے لیے اسلام کی ہدایت کا ذریعہ بنے، وہ سب کا سب ان کے کھاتے میں پہنچا. تو ام حکیم جس وقت حضرت اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر ملک یمن جا رہے تھے، مکہ کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اس وقت ام حکیم پہنچی اور کہنے لگیں، کپڑا لہرایا ساحل پہ کھڑے ہو کر کے اور کہنے لگیں آ جاؤ، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امن لے لیا ہے. ان کی دعوت پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ واپس لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا. پھر ایک موقع پر اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ نکلی. وہاں جا کر کے بیٹا بھی شہید ہوا اور شوہر بھی شہید ہو گیا. بعد میں حضرت عونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نکاح کا پیغام دیا، وہ انکار کرتی رہیں، بار بار نکاح کا پیغام دیتے رہے، وہ انکار کرتی رہیں، یہاں تک کہ کہنے لگے دیکھو آج کی لڑائی میں شہید ہو جاؤں گا، مجھ سے نکاح کر لو. اور نکاح کیا اور فوراً رات بھی نصیب نہ ہوئی، اسی دن میں کے اندر انہیں شہادت مل گئی. حضرت عونہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ام حکیم نے دیکھا کہ جب میرے شوہر شہید ہو گئے تو میں کیا کروں. انہوں نے بھی جو وہ خیمہ تھا اس کا ڈنڈا اٹھایا اور اس سے لڑائی کرنی شروع کری، یہاں تک کہ 6 کافر کو جہنم پہنچا دیا. مطلب پتہ یہ لگا جہاں سے مردوں نے کام کو چھوڑا، جہاں سے مردوں نے اپنے کام کی ذمہ داری سے جہاں سے وہ پورا کیا، وہ جو ادھورا رہ گیا اس کو عورتوں نے پورا کیا ہے. یہ بات ہمیں سیرت میں ملے گی. ہاں، کہ ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی، یا رسول اللہ آپ مجھے بھی بدر میں ساتھ لے کر کے چلتے تاکہ مجھے بھی شہادت نصیب ہوتی. ہاں، مردوں کے ساتھ ساتھ شہادت کا جذبہ اس وقت کی عورتوں کے اندر بھی تھا کہ اللہ کے دین کی خاطر کس طریقے سے ہماری جان بھی شہید ہو جائے. مسئلہ وہاں 3 دن اور 10 دن اور چلے کا نہیں تھا، یہ تو کام کے ذرہ بھی نہیں ہے، یہ تو کام کا ذرہ بھی نہیں ہے. اصل تو وہاں جو تشکیل ہوا کرتی تھی وہاں شہادت کی تشکیل تھی. کس کی تشکیل تھی؟ وہاں شہادت کی تشکیل تھی. تو صحابیات کے یہ عزائم ہوا کرتے تھے، یہ عزم ارادے ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت حارث کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات پیش آئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے
میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کا ایک طبقہ سمندری سفر کر رہا ہے، اور اس شان و شوکت سے سمندری سفر کر رہا ہے جیسے کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہو اور اس کے سامنے جو شان و شوکت ہوتی ہے وہ میری امت کی شان و شوکت ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت ام حرام اپنی تشکیل کروا رہی، کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میرا بھی نام اس میں آپ کر دیجئے، دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ آرام کرنے لگے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، پھر پوچھا ام حرام نے کہ یا رسول اللہ کیا بات پیش آ گئی؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کا ایک طبقہ سمندری سفر کر رہا ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اس طریقے سے جیسے کہ کوئی بادشاہ سفر کرتا ہے۔ حضرت ام حرام نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پہلے والوں میں ہے، انتی من الاولین ولستی من الآخرین، کہ تو پہلی والوں میں ہے تو دوسری والوں میں نہیں ہے۔ جب وہ وقت آیا کہ انہوں نے اس سفر کیا اس جماعت کے ساتھ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور وہ زمانہ آیا، پھر آپ نے سفر کیا، سفر کی واپسی پر آپ اپنی سواری سے نیچے گریں اور وہاں شہید ہو گئیں۔ آج قبرص نامی جگہ ہے جو مدینہ منورہ سے کئی ہزار میل کی دوری پر ہے، وہاں وہ دفن ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابیات کا بھی پورا کا پورا حصہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جس طریقے سے ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی قبریں دور سے دور تک اور ملکوں میں جا کے ملیں گی، دنیا کے آخر کونے تک پھیلی ہوئی ملیں گی، اسی طریقے سے ہماری ماں بہنوں کہ اسی طریقے سے صحابیات کی بھی قبریں ملیں گی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی یہاں تک کہ اپنے بچے جننے کا مقصد دین کے احیاء تھا، کہ کس طریقے سے یہ اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا دین دنیا کے آخر کونے تک اور ہر کچے پکے گھر کے اندر کیسے پہنچے، داخل ہو۔ مردوں کے ساتھ ساتھ وہ پوری طریقے سے غم میں، درد میں، فکروں میں، کوڑن میں، محنت میں، ہر چیز میں خود شریک تھی، پورا کا پورا ساتھ تھا۔ ہماری یہ محنت، ہمارا یہ نکلنا، ہمارا یہ خروج، ہماری ماں اور بہنوں، یہ ایک عملی مشق ہے اس نیت پہ پہنچنے کے لیے، اس قربانی پہ آنے کے لیے جس قربانی پر ہم حضرات صحابیات رضی اللہ عنہ انہوں نے جیسی قربانیاں دی ہیں، اس محنت و فکر اور اس کڑھن اور اس درد پر اور اس نیت پر اور اس قربانی پہ لانے کے لیے ہیں۔ یہ ہمارا خروج برائے خروج نہیں ہے، یہ ہمارا نکلنا صرف برائے نکلنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا خروج مجاہدے کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں پہ جاہد یجہدو کا صیغہ استعمال کیا ہے، خرج یخرجو کا نہیں کیا کہ صرف نکلنا ہے، نکلنا صرف واسطے نہیں ہے، بلکہ اس میں نکلنے کے ساتھ ساتھ مجاہدہ ہے، مجاہدہ مطلوب ہے، مقصود ہے۔ کہ ہمارے لیے کیا مجاہدہ ہے؟ ہمارے لیے گردن کٹانا مجاہدہ نہیں ہے، ہمارے لیے بیوہ ہونا مجاہدہ نہیں ہے، ہمارے لیے بچوں کو یتیم کرنا مجاہدہ نہیں ہے، ہمارے لیے ان اعمال کو، جو اعمال یہاں سے بتائے جا رہے ہیں، ان اعمال کو اس کے وقت پر، اس طریقے پر، اسی ہدایت پر پورا کرنے کا نام مجاہدہ ہے ہمارے لیے۔ ہاں، کہ جس طریقے سے جو کام ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو اعمال ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ان اعمال کو ان وقت پر اس طریقے پر پورا کرنا، یہ ہمارے لیے مجاہدہ ہے۔ جی، کہ 4 اعمال ہیں جنہیں اعمال نبوت کہتے ہیں اور انہیں اعمال ہدایت بھی کہتے ہیں۔ ان 4 اعمال کو، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے سے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کی تربیت کی ہے اور جن کی زندگیوں کا مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو انسانیت کا حال تھا، جو درندگی صفات کے اندر زندگی گزار رہی تھی، جس کو اپنے جینے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا، جس کو اپنی ماں بہن کا بھی
طریقہ نہیں معلوم تھا، حقوق کا پتہ نہیں تھا، جب ان پر یہ محنتیں کی گئیں اور ان اعمال کے ساتھ ان پر محنت کی گئیں تو ہماری ماں اور بہنوں انہوں نے وہ درجہ پایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابک النجوم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کی بھی اتباع کر لو تو فلاح کو پہنچ جاؤ۔ اس لیے یہ وہ اعمال نبوت ہیں، یہ وہ اعمال ہدایت ہیں کہ اگر ہم نے ان اعمال نبوت پر کو اپنا نکلنے کے زمانے میں اپنا مقصد بنایا اور اعمال نبوت میں اپنے وقت کو صرف کیا، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ہم نے اس کے لیے وقت دیا، تو یہ اعمال نبوت، اعمال ہدایت بھی ہمارے لیے بھی بنیں گے، اور ہم جس جگہ جا رہے ہیں، جس علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں ہم لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ وہ اعمال نبوت ہیں۔ اس لیے کرنے والے اگر ہم کام کریں گے تو نہ کرنے والے کام سے بچ جائیں گے، کرنے والے کام کریں گے تو نہ کرنے والے کام سے بچ جائیں گے، اور اگر کرنے والے کام کو نہیں کریں گے تو نہ کرنے والے بہت سارے کام کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ اپنے آپ کو اعمال دعوت میں لگانا ہے۔ جی، اعمال دعوت یہ اعمال نبوت ہیں، اور اعمال نبوت یہ اعمال ہدایت ہیں جن میں سب سے پہلے دعوت کے لیے وقت کو نکالنا ہے۔ ہمارے یہاں 4 اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، عبادت ہے اور خدمت ہے۔ یہ 4 وہ اعمال نبوت ہیں جو اعمال ہدایت ہیں کہ 4 گھنٹہ دعوت کے لیے، 4 گھنٹہ تعلیم و تعلم کے لیے، اور 4 گھنٹہ عبادت کے لیے، اور 4 گھنٹہ خدمت کے لیے، اور 6 گھنٹہ رات کے آرام کے لیے، اور 2 گھنٹہ دن کے قیام کے لیے، دن کے آرام کے لیے۔ یہ ہمارے پورے 24 گھنٹے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو 24 گھنٹے کو گزارنا ہے کہ یہ ہمارے 24 گھنٹے وصول ہوں، یہ 24 گھنٹے ہمارے اعمال کے اندر وصول ہوں، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قبول ہو، کیونکہ یہ بڑا مقدس راستہ ہے، بڑا مستغنی راستہ ہے، یہ بڑا مستغنی راستہ ہے۔ اس میں نبیوں جیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کام کی عظمت، اس کام کی اہمیت، اس کام کی وقعت ہمارے دل میں ہو کہ ہم کس راستے میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے نبوت کو شرط قرار دیا تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری ہم مرد عورت پر سب کے ذمہ کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس راستے میں نکلنے کے زمانے میں خصوصاً ان 4 اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اپنے وقت کو اس کے اندر لگانا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم یہاں سے، یہ ترتیب ہے، جب ہم یہاں سے نکلیں گی تو سب سے پہلے ہم باوضو ہوں گے، اور نکلنے کے زمانے سے قبل ہم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے اس کام کی قبولیت کے لیے اور اس کام کے خروج کے لیے کہ اللہ مجھ کو بھی قبول کر لے۔ اور جب نکلنا ہو، نکلنے کے زمانے میں جس طریقے سے ابھی نکل رہی ہیں، اس نکلنے کے زمانے میں خصوصاً جس جگہ بھی، جس مقام پہ بھی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ باوضو جانا ہے۔ جب وہاں پہ ہم پہنچیں تو وہاں سب سے پہلے ہم اعمال میں لگ جائیں، عمل سے اس گھر کی شروعات کرنی ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ہم جو بھی گھر ہمارے لیے مشورے سے طے ہوا ہے، اس گھر میں ہم پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اگر ہماری 5 بہنیں ہیں تو ہم 5 بہنوں میں 3 بہنیں فوراً اپنا مصلی بچھا کر کے صلاۃ الشکر کے لیے 2 رکعت صلاۃ الشکر کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، اور 2 بہنیں ہماری مقامی بہنوں کو لے کر کے اختلاط کریں گی، بیٹھ کے باتیں کریں گی، یعنی بیٹھ کے ان کو مانوس کریں گی، ان کو اپنے اعتماد میں لیں گی۔ جب وہ 3 بہنیں
جب وہ 3 بہنیں اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں گی تو پھر یہ جو بہنیں تھیں یہ اپنی 2 رکعت کو نماز پڑھیں گی. وہ تینوں بہنیں مقامی بہنوں سے بیٹھ کر کے مذاکرے کریں گی، ان سے اختلاط کریں گی، ان کو مانوس کریں گی اور ان کو ہمت دلائیں گی اور ان کو یہ کہیں گی کہ بہنیں ہم دیکھو، ہم مہمان نہیں ہیں، ہم میزبان ہیں، ہم آپ کے لیے معاون ہیں، ہم آپ کے اوپر. جب اس طریقے کی چند باتیں ان کو کہیں گی تو ان کے لیے ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ مہمان ایک بوجھ کی طرح ہوتا ہے. جب ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ہم مہمان نہیں ہیں، ہم تو میزبان ہیں، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم سب مل کر کے کام کریں گے، ہم سب مل کر کے سارے اعمال کریں گے. جب ہم ان کو مانوس کر لیں گے اور جب ہم ان کو اپنے سے قریب کر لیں گے اور جب ان کے سامنے ہم ساری باتیں رکھیں گے تو وہ پھر ہم دل جوئی ہوگی اور پھر وہ ہمارے سے مانوس ہو جائیں گی اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کر کے اعمال کو کرنے میں معاون بنیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہم وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی بہنوں سے بات کریں گی اور اتنے میں انتظار کریں گی جب تک کہ مرد یہاں مشورے کا پرچہ بھیج دیں گے اور اس مشورے کے مطابق جو وہاں پہ تعلیم کا وقت ہوگا، جو تعلیم کا کوئی عمل ہوگا اس وقت تو تعلیم کریں گی. میں آپ کو صبح سے بتاؤں کہ ہمارے 24 گھنٹے ایک مستورات کے اللہ کے راستے میں کیسے گزرنا چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کو صبح سے بتاؤں کہ کس طریقے سے ہماری ایک عورت اللہ کے راستے میں کس طریقے سے وقت لگائے. سب سے پہلی چیز، ہم صبح صادق یعنی فجر کی اذان سے قبل ہم 1 گھنٹہ پہلے تمام بہنیں اٹھ جائیں گی. پہلے ایک بہن اٹھے گی، پھر اس کے بعد دوسری بہن کو اٹھائیں گی. اس کے بعد جب ایک بہن فارغ ہو کر کے اور وضو کر کے جب وہ مصلی بچھانے کے لیے آئے گی تو اس سے پہلے دوسری بہن کو اٹھا دے گی. پھر دوسری بہن اسی طریقے سے فارغ ہو کر کے آئیں گی تو وہ تیسری بہن کو اٹھا دیں گی. یک بارگی کے ساتھ سب کو نہیں اٹھنا، کیونکہ اس سے گھر والوں کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے اور اپنے کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے. اس لیے ایک ایک کر کے سب فارغ ہو کر کے آئیں گی اور پھر اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں گی، کیونکہ یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آخری پہر میں اللہ رب العزت آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے مجھ سے ہدایت کا چاہنے والا کہ میں اس کو ہدایت دوں، ہے کوئی مجھ کے رزق چاہنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے حاجتوں کو مشکلوں کو دور کروانے والا میں اس کی حاجتوں کو مشکلوں کو دور کروں. تو اس کے لیے ہمیں رو کر گڑ گڑا کر اس آخری پہر میں ہمیں خوب دعائیں کرنی ہیں. سب سے پہلے ہم اپنا وقت نماز میں لگائیں گے. نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو لمبے سے لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین نماز تہجد کی وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نماز فرض تھی، بلکہ صحابہ پہ بھی 1 سال نماز فرض رہی تہجد کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری یہ بیٹی جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. جس کے بارے میں فرمایا یہ میری بیٹی جنت میں عورتوں کے اندر سب سے پہلے قدم رکھنے والی ہوگی. جس کے بارے میں فرمایا ایک موقع پر ایک گھڑی فرمایا کہ یہ علی اور یہ حسن حسین اور یہ میری بیٹی ہم دونوں ساتھ ہوں گے. پھر ایک موقع پہ فرمایا اے فاطمہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ وہ عورت ہیں جو جنتوں کی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین کی ماں ہیں، حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ پوری رات سجدے میں گزارتی ہیں اور جب آواز اذان کی آتی ہے تو کہتی ہیں اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی کہ تیرے محبوب کی لاڈلی بیٹی تجھے صحیح سے ایک سجدہ بھی نہیں کر پا رہی. یہ حال تھا.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہماری عبادات میں یہ نمونہ ہیں. تو اس لیے تہجد میں اٹھ کر کے سب سے پہلے اپنی نماز پڑھ کے 15 منٹ نماز میں، 15 منٹ دعا میں، اور 15 منٹ تسبیح میں، اور 15 منٹ ہمیں تلاوت قرآن میں لگانا ہے. یہ ہمارا پورا 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ 1 گھنٹہ کم سے کم ہے. کوشش یہ ہو کہ ہم اس سے پہلے اٹھیں تاکہ لمبا قیام ہو، تاکہ لمبی دعا ہو، تاکہ پھر ہم اللہ کے سامنے اپنی پوری دل کی بات رکھیں. اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ادعونی ربکم تضرعا خفیہ، میرے بندو تم مجھ سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، چپ کے مانگو، رو رو کر مانگو، میں تمہیں دوں گا. اللہ کو بڑی غیرت ہے، اللہ کو بہت غیرت آتی جب اللہ کا بندہ یا بندی اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، میرے علاوہ اس کے کوئی سوال کو پورا کرنے والا نہیں ہے. میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا اور میں نے اس کو جنت نصیب کر دیا. ہاں، فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ رب العزت فرماتے. یوں آتا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت پہلے تو اعراض کرتے ہیں، پھر اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے، پھر دوبارہ اعراض کرتے ہیں، پھر تیبارہ اعراض کرتے ہیں. جب بندہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے بھی لگتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے منوانا. کیوں؟ بچہ مثال دی ہے، دیکھیں اللہ کی مثال ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں اور بندیوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے. کہ ہمیں اس طریقے سے لینا ہے اللہ سے جیسے چھوٹا ایک بچہ اپنی ماں سے منوا لیتا ہے. کہ جب بچے کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو کیا کرتا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا کے کپڑا کھینچنا شروع کرتا. بولنا نہیں آتا، اگر بولنا بھی آتا تو ماں ماں کرنا آتا ہے. وہ ماں ماں کہہ کے اب بچے اپنی ماں کا کپڑا کھینچنا شروع کرتا ہے. ماں اس کو اگنور کرتی ہے، بار بار اعراض کرتی ہے. جب بچہ دیکھتا میری ماں اگنور کر رہی ہے تو اس کو ایک کام کرنے آتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو میری ماں مجھے میری ضرورت کو پورا کر دے گی. وہ بچہ یا وہ بچی اپنی ماں کے سامنے کپڑوں کو کھینچتے ہوئے رونا بلبلانا شروع کر دیتا ہے کہ ماں کو ہر چیز برداشت ہے بچوں کی، مگر اس کا رونا دیکھنا برداشت نہیں، اس کا آنسو دیکھنا برداشت نہیں. تو جو اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب ہم اس کو اس کے سامنے اس بچے کی طرح جس طریقے سے وہ بچہ اپنی ماں سے ماں کا حق سمجھ کر مانگتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ مجھے دے گی، اس طریقے سے جب بندہ اپنے اللہ سے اپنے اللہ کا حق سمجھ، یہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ میری ضرورت کو پورا کرے گا، اس کے علاوہ میری کون ضرورت کو پورا کرے گا، میں کس کے پاس جاؤں گا. جب اس طریقے سے بندہ یا بندی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں حق سمجھ کر، تو اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کی رونے پر، گڑگڑانے پر، امید پر کیسے اس کو نہ دوں. اس لیے اگر رونا نہ بھی آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم رونے کی جیسی صورت بنا لے، اللہ کو اس پہ بھی ترسا جاوے گا. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم تہجد میں اٹھ کر اللہ سے خوب گریہ زاری کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جس گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان گھر والوں کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، اور امت کے حال کو سامنے رکھ کر کے ہم اللہ کے سامنے گریہ زاری خوب کریں. تو یہ ہمارے جو 1 گھنٹہ ہوگا یہ فجر سے پہلے کا ہوگا. پھر اس کے بعد جب ہمارے فجر کی اذان ہو جائیں تو فجر کی اذان کے بعد فوراً 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھ لیں. 2 رکعت سنت اور فرض کے ادا کر لینے کے بعد ہم فوراً قرآن کا حلقہ لگا لیں. کیا لگا لیں؟ قرآن کا حلقہ لگا لیں. قرآن کے سیکھنے سکھانے کا، جن کو جو صورت یاد ہے وہ ان کو یاد کروا دیں، اور خصوصاً حرف کے مخارج پر دھیان دیں. یہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہمارے یہاں کمی ہے کہ ہم صرف قرآن پڑھ لینے کو یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بس
ہم نے جو قرآن پڑھ رکھا ہے یہ ہمارا قرآن صحیح، اسی پر اطمینان ہے، حالانکہ معلوم بھی نہیں کہ ہم قرآن پڑھ تو ضرور رہے ہیں، لیکن حرف کے مخارج کے نہ ہونے پر، یعنی مخرج سے حرف کے صحیح نہ نکلنے پر پتہ بھی نہیں کہ کتنی بڑی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں کہ ہماری نماز فاسد ہو جائیں گی، اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ حرف کا مخارج کا صحیح ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور کچھ نہیں، اگر پورا قرآن بھی اگر صحیح نہیں تو کم سے کم اتنا قرآن ہمارا صحیح ہو جائے کہ ہم اس کو نماز میں پڑھ سکیں تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کم سے کم 10 صورتیں تو ہماری صحیح ہو جائیں۔ تو اس کے لیے قرآن کا حلقہ لگانا، جب قرآن کے حلقے سے ہم فارغ ہوں گے تو پھر اس کے بعد تسبیحات جو بچ گئی ہیں ان کو مکمل کر لیں، اور پھر تھوڑی دیر تسبیحات کے بعد آرام فرما لیں، کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے جگہ کے چینج ہو جانے سے، جگہ کے بدل جانے سے بعض بہنوں کو نیند نہیں آتی، یا صبح کا اٹھنا ہوتا ہے تو بھی نیند پوری نہیں ہو پاتی، اور پھر پورے دن ابھی کام کرنے ہیں، پورے دن اعمال میں لگنے ہیں، تو اس کے لیے کچھ تھوڑا بشاشت ہو جائے گی، اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ذہن اور دل دماغ فارغ ہو جائے گا، اس کے لیے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ آرام کر لیں تسبیحات کے بعد۔ پھر اس کے بعد جب ہم 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد اٹھیں گی تو سب سے پہلے ہم اشراق کی نماز پڑھ لیں گی، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد جس بہن کی خدمت ہے وہ بہن ناشتہ بنانے کے لیے چلی جائے گی۔ ساری بہنیں ناشتے کے لیے نہیں جائیں گی، صرف جو بہنیں خدمت کے لیے طے ہیں صرف وہی بہنیں ناشتہ کریں گی، باقی ساری بہنیں اعمال میں جڑیں گی۔ پھر جب تک وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوں گی اتنے میں ہمارے مرد آ جائیں گے، پرچہ آ جائے گا، اور پرچہ آنے کے بعد میں ہمارے مرد بیان کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ مردوں کا جب بیان شروع ہوگا اس بیان میں ہماری جو بہنیں ہوں گی یہ سب کی سب مائک کی جانب رخ کر کے بیٹھیں گی اور آنے والی بہنوں کا استقبال کریں گی، اور جیسے جو مقامی بہنیں آئیں گی ان کو آگے بیٹھاتی چلی جائیں گی، اور دروازے کو خالی رکھیں گی، دروازے پہ نہ بیٹھیں، کیوں کہ آنے والی بہنوں کے لیے پھر انتشار نہ ہو اور مجمع میں ذہن منتشر نہ ہو، اس کے لیے دروازے کو خالی رکھ کر ہماری بہنیں چاروں طرف سے پھیل کر کے بیٹھیں گی اور مقامی بہنوں کو آگے کر کے بیٹھیں گی۔ جب بیان سے فراغت ہوگی تو اس وقت فوراً ہماری بہنیں 4 5 مقامی بہنوں کو لے کر کے بیٹھ جائیں گی، اور پھر ان سے حال احوال اور پھر ان سے اختلاط کریں گی۔ اختلاط کہتے ہیں میل جول کرنے کو، اختلاط کہتے ہیں آپس میں ملنے کو۔ اختلاط میں کیا بات ہوگی؟ اب کوئی بہن کہے گی کہ میں تو پہلی مرتبہ نکل رہی ہوں، مجھے کیا معلوم کہ کیا بات کرنی ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ اللہ نے عورتوں کے اندر 4 بڑی صفاتوں میں سے ایک بڑی صفت یہ رکھی ہے، بولنے کی صفات رکھی ہے۔ ہاں، اگر وہاں پہ پہلی بات کرنے کے اندر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، جو تقریر ہونی تھی، جو بات ہونی تھی وہ مردوں نے کر لی، بس اب ہمیں ان سے ان کا نام پوچھنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بہن تمہارے ہاں تعلیم تو ہوتی ہوگی، اگر اس سے بہن کہتی کہ ہاں ہمارے ہاں تعلیم ہوتی ہے تو اس سے یہ معلوم ہمیں ہو جائے گا کہ یہ ہمارا پرانا گھر ہے، اور جس گھر میں تعلیم نہیں ہوتی تو اس سے پتہ ہمیں لگ جائے گا کہ یہ نیا گھر ہے۔ اب ان سے ہم بات کرنے شروع کریں گے کہ دیکھو بہن، جو ہمارے مردوں نے ابھی بات کی تھی ہم سے، جو ہماری باتیں ہوئی تھیں، حقیقت میں ہماری زندگی میں اگر دین ہوگا تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے، اور اگر ہماری زندگی میں دین نہ ہوا تو ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ دیکھو ہماری دنیا کے اور ہمارے گھر کے تمام مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے تو ہمارے گھر کے اور ہمارے خاندان کے رشتہ دار کے اور ہمارے ساری دنیا اور اخروی ہمارے سارے حالات دور کر دیں گے۔ اس طریقے کی چند موٹی موٹی باتیں کر کے ان کو پھر 3 دن کے لیے، اور 3 دن لگائے ہوئی ہیں تو عشرے کے لیے عشرہ لگائی ہوئی ہیں تو چلے کے لیے ان کی تشکیل کرنی شروع کر دیں گے۔
ان کا نام لکھنا شروع کر دیں گی۔ اب وہ بہنیں عذر پیش کریں گی کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے، ہمارے پاس یہ بیماری ہے، ہمارے پاس بچے ہیں، تو اب ہماری بہنیں مثال دیں گی، کہیں گی کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسی بہنیں آئی ہوئی ہیں جن کو جو بیماریوں کے ساتھ آئی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسی بہنیں ہیں جو بچے کو چھوڑ کر کے آئی ہیں، ترتیب نظام بنا کر کے آئی ہیں۔ اس طریقے سے ان کے اعذار کو سامنے رکھ کر کے اپنی قربانیوں اپنی بہنوں کی قربانیاں سامنے رکھ کر کے ان کی تشکیل کریں گی، اور پھر جب ان کا نام آ جائے گا تو ان کے نام کو پھر مردوں کے پاس بھیج دیں گی۔ تو یہ 3 مقام ایسے ہیں، 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ تمام بہنوں کا استعمال ہوگا۔ 3 مقام ایسے ہیں، 3 موقع ایسے ہیں جہاں پہ ہماری تمام بہنوں کا استعمال ہوگا۔ ایک تو صبح کی تعلیم کے بعد، کہ صبح کی تعلیم جو مشورے سے جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، اس وقت کی تعلیم میں کیونکہ ہمارا قرآن کا حلقہ پہلے لگ چکا ہے فجر کے بعد، اب جو ہماری تعلیم ہوگی وہ کتابی تعلیم 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آرام سے ہو، منتخب احادیث ہو، اس میں فضائل فضائل اعمال کے ساتھ میں، اور 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ خوب جم کے اللہ کی ذات عالی پر یقین کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ ہماری مکمل تعلیم ہو، اور پھر اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہو۔ یہ 6 صفات کا مذاکرہ اور بیانوں کے بعد، یعنی مذاکروں کے بعد جو مردوں کا مذاکرہ ہوگا اس کے بعد، اور مغرب کے مذاکروں میں، یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں تمام بہنوں کا استعمال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ 6 صفات مذاکرے میں کسی پرانی بہن نے بس 6 صفات کا مذاکرہ کر دیا، باقی ساری بہنیں بیٹھی ہوئی سن رہی، نہیں، ہماری بالکل بھی یہ ترتیب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بہنوں کا چلہ تک لگ جاتا ہے مگر بولنے کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، بس 1-2 پرانی ہوتی ہیں، بس وہ اپنی طرف سے کر دیتی ہیں، بس وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کو 6 صفات کا مذاکرہ ان سے کروائیں، چاہے کہ وہ نہ بھی جانتی ہوں، اگر وہ نہیں جانتی ہیں تو ان کو سکھائیں، اگر وہ ان کو زبانی یاد نہیں ہے تو ان کو دیکھ کر کے پڑھائیں، مگر یہ ہے کہ ان کو اس عمل سے گزاریں۔ 6 صفات کا مذاکرہ، پہلے ان کو نمبر یاد کرائیں، پھر چھوٹی چھوٹی منتخب احادیث کی روشنی میں ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو ہر صفات پہ تھوڑی تھوڑی باتیں ان کو سکھائیں، تاکہ 3 دن جب فارغ ہو جائیں تو اتنی استعداد ہو جائیں کہ وہ بعد میں یہاں ہفتہ واری تعلیم میں وہ مذاکرے کرنے کی ان کے اندر استعداد پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے 6 صفات کا مذاکرہ ہر بہن کو کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ظہر سے پہلے ہمارے کھانے وغیرہ سے، طعام وغیرہ سے فارغ ہو لیں، اور پھر جو امیر صاحب نے جو مشورے سے طے کر کے جو وقت ظہر کی نماز کا بھیجا ہے، اس وقت پہ ساری بہنیں نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو آرام کا تقاضا ہو تو یوں کہیں کہ نہیں، ہم تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیں گے، یا 2 بجے پڑھ لیں گے، 2:30 بجے سستی آ جائے، کہ نہیں، جو مشورے سے جو طے ہوا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہم مشورے کے پابند ہیں، مشورے سے جو وقت طے ہوا ہے، جس عمل کا ہوا ہے اس عمل کو اس وقت پہ کرنا ہے۔ یہ اصل مجاہدہ ہے، اس عمل کا مجاہدہ، اس راستے کا مجاہدہ اصل یہ ہے کہ ہم مشورے کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو اسی وقت پہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو لیں گے، اس کے بعد ہم تھوڑی نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہم آرام کر لیں گے تھوڑی دیر، 1-1.25 گھنٹہ ہمارا یہ آرام کا ہو جائے گا۔ پھر جو بھی وقت جس بہن کا طے ہے تعلیم کا، وہ بہن تعلیم سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں گی اور تعلیم کی کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں گی۔ اگر مقامی کوئی بہنیں پہلے سے آئی ہوئی ہیں، 5-7-10 منٹ پہلے سے آئی ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی مقامہ ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں، ہمارا تو پورا دن رات اللہ کے راستے میں بہنوں کے لیے ہے، ہمارا خروجی اس لیے وہ مجاہدے کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے ہم اپنی کتاب لے کر کے، جس بہن کی تعلیم طے ہے وہ کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں گی۔ اب کتاب کے اندر اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں ہوگا، اپنی طرف سے کوئی خلاصہ نہیں ہوگا، اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں ہوں گی، چاہے وہ بہن کتنی پرانی ہو، چاہے وہ کتنی نہیں ہو، بس وہ باتیں پڑھنی ہیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ چھوٹی حدیث کو 3 بار پڑھنا ہے، بڑی حدیث کو 1 بار پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے شام کی تعلیم میں فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ 2 کتابیں شام کی تعلیم میں پڑھی جائیں گی۔ اور اچھا، ان کتابوں کے علاوہ کوئی دوسری کتابیں نہیں ہیں ہمارے نصاب میں، ہمارے اس کام کے نصاب میں کوئی کتابیں نہیں ہیں، فضائل اعمال اور منتخب حدیث کے علاوہ دوسری کسی کتاب کی تعلیم نہیں ہوگی ہرگز۔ اگر مقامی بہنیں اگر کوئی کتابیں دیتی بھی ہیں تو ہم صاف کہہ دیں گے کہ جی ہمارے نصاب میں یہ تعلیم کے لیے نہیں ہے، ہماری کتاب میں منتخب ہیں یہ کتابیں، 3 کتابیں بس۔
تو اب تعلیم کے اندر ہم جب ہماری تعلیم پوری ہو رہی ہوگی، اتنے میں ہمارے مرد بات کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اب مرد بات کرنے کے لیے پھر آئیں گے، یہ مرد پھر اس وقت میں ہم جو مقامی بہنیں آئی ہوں گی ہم ان کو آگے بیٹھائیں گے، اور پھر ہم پیچھے اس طریقے سے پھیل کر بیٹھیں گے جیسے کہ ہم صبح میں بیٹھے تھے، اور پھیل کر بیٹھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب مرد فارغ ہو جائیں گے بات کرنے سے، پھر ہماری بہنیں ویسے ہی ماحول بنائیں گی اور اسی طریقے سے مذاکرہ کریں گی، اور اسی طریقے سے پھر ہماری تشکیل ہوگی۔ یہ ہماری ظہر کے بعد کی تعلیم کا عمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب عصر کی نماز جب ہم پڑھ لیں گے، عصر کی نماز جب ہم پڑھیں گے اول وقت میں، اچھا ہر نماز کو ہمیں اول وقت میں پڑھنا ہے۔ یہاں عصر کے بعد ہوتا ہے، جو وہاں ظہر کے بعد ہوتا ہے، یہاں عصر کے بعد۔ اچھا یہاں کی ترتیب عصر کے بعد کی ہے، جیسے کہ ابھی نعیم بھائی بتا رہے کہ یہاں کی تعلیم ہمارے یہاں اصل انڈیا میں ہوتا یوں ہے کہ جو ہمارا عمل جو ہوتا ہے، شام کا جو عمل ہوتا ہے وہ ظہر کے بعد ہوتا ہے، لیکن یہاں عمان کے اندر وقت کم ہوتا ہے تو وہ قیام کے لیے وہ وقت استعمال کر لیا جاتا ہے، اور باقی جو ہمارا وقت جو کہ لمبا وقت ہمیں ملتا ہے وہ عصر کے بعد کا ملتا ہے، 1.5-2 گھنٹے کا۔ تو بہتر ہے کہ جو نظام ہمارا ظہر کے بعد کا ہے وہ ہم عصر کے بعد کر لیں۔ ہاں لیکن اب یہ جب ہم یہ اعمال سے فارغ ہوں گے تو ہم یہ مغرب سے پہلے ہم اپنی تسبیحات کی جو ہماری شام کی تسبیحات ہیں ہم اس کو پورا کر لیں۔ ہماری دونوں وقت کی تسبیحات، ایک وہ تسبیحات جو فجر کی ہیں وہ فجر کے بعد قرآن کے حلقے کے بعد جو بچ جائیں گی ہم اس کو اس وقت پورا کریں گے، اور شام کی جو تسبیحات ہوں گی، تسبیحات میں کیا ہے کہ تسبیحات میں تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے اور استغفار ہے 100 مرتبہ۔ تو یہ 3 تسبیحات ہیں، اس کو ہم عصر کے بعد یعنی مغرب سے قبل ہم اس کو بیٹھ کے مصلی پہ پورا کر لیں گے۔ ہم اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں کہ ہمارے سے کوئی لا یعنی یا ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں، بالکل بھی ہرگز نہ ہوں، اپنے اعمال میں یکسوئی کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ایسا بھی ہوگا کہ جو اہل خانہ ہوں گی وہ گھر کو دکھائیں گی، اور بہن تھوڑا سا ہمارے گھر کو دیکھ لو، یہ ہماری اوپر کی منزل ہے، یہ ہماری بالکونی ہے، یہ ہمارا گارڈن ہے، کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم اس کے لیے ہرگز نہیں گئے ہیں، بلکہ جو جگہ اور جو مقام ہمیں مشورے سے طے کر کے دیا گیا ہے، وہ 4 دیواری ہمارے لیے مسجد کے حکم میں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سب سے زیادہ ہمارا وقت جو ہے انہی 4 دیواری کے اندر اور اسی مقام پہ ہمارا وقت گزرے۔ پھر اس کے بعد میں مغرب کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ مغرب کے بعد ایک مذاکرہ ہوگا۔ میں نے بتایا پہلے کہ 3 موقع پر ہماری ساری بہنوں کا استعمال ہوگا، اس بات کو ہم ذہن نشی کر لیں۔ ایک 6 صفات کے مذاکرے کے وقت میں تمام بہنیں مذاکرے میں ہوں گی اور مذاکرہ کریں گی، استعمال ہوں گی اس میں، اور ایک مردوں کے بیان کے بعد جب ہم ان سے اختلاط کریں گے، ان کی تشکیل کریں گے تو یہاں پر وہ مذاکرے کریں گی، اور تیسرا یہ مغرب کے بعد میں ہماری بہنیں یہ مذاکرے کے لیے بیٹھیں گی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل اور 6 رکعت اوابین سے جب ہم فارغ ہو کر کے ہماری بہنیں بیٹھیں گی تو حلقہ بنا لیں گی۔ جائے کہ اگر ایک حلقہ نہیں بن پایا تو 2 حلقے کر لیں گی، اور دونوں حلقے میں بیٹھ کر ہمیں اب کیا مذاکرہ کرنا ہے وہ ہمارے مرد عنوان بنا کر کے مشورے سے دیں گے۔ اس میں سے عنوان میں ہوگا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اللہ کے راستے کے فضائل کیا ہیں جی، اور تحمل برداشت کیا چیز ہے، پھر اسی طریقے سے ہماری ماں بہنوں کا کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کا کیا حقوق ہے، بہت سارے اس میں عنوان ہوں گے، وہ عنوان ہمیں اس میں دیں گے۔ ہماری بہنیں اب اس عنوان کو لے کر کے بیٹھیں گی، ساری بہنیں مذاکرہ کریں گی، جو بھی ہمارے مردوں نے فجر سے لے کر کے شام تک کے جو بھی ہمارے مذاکرے ہوئے ہیں ان تمام مذاکروں میں سے یاد کر کے کہ ہمارے مرد نے یوں بھی فرمایا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی بات آئی تھی، یہ بھی بات آئی تھی، اس کے بارے میں بھی تذکرہ کر رہے تھے، تعلیم کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ مشورے میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا، اس میں کون سا عمل ہونا، اس کے کیا حقوق ہیں۔ اب وہ سارے مذاکرے کو لے کر کے ساری بہنیں مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھیں گی۔ اس میں ایسا بھی ہوگا بعض مرتبہ کہ مقامی بہنیں ہوں گی، موجود ہوں گی، اب وہ پوچھیں گی کہ بہن تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں، اور تمہارے کتنے بچے ہیں، تم کہاں خریداری کرتی ہو، اس طریقے کی بھی باتیں آتی ہیں۔
لیکن ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک تو شیطان نکلنے نہیں دیتا، اور نکل جاتا ہے تو عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر انسان عمل کر لیتا ہے تو اس کو بچانے نہیں دیتا، اور بچ جاتا ہے تو قبر تک لے کر جانے نہیں دیتا۔ اس کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ ایک اللہ کے راستے ایک موقع پر ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کا بیٹا شہید ہوا تھا، وہ اپنے بیٹے کو مبارکباد دے رہی کہ کتنا مبارک ہے کہ تو جنت پہنچ گیا، تجھے اللہ شہادت نصیب کرے، اور تو کتنا مطلب ان کو جنتی کی بشارت دے رہی۔ اللہ کے نبی کو کان میں آواز پہنچی، کہا تم کیا کہہ رہی ہو کہ ہاں، کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جنت پہنچ گیا؟ کیا پتہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ لایانی کی ہو، کوئی لایانی کی ہو۔ تو اس پر بہت غور کرنے کی بات ہے، اور بہت فکر مند ہونے کی بات ہے کہ ہم اس جو قیمتی وقت کو ہم اللہ کے راستے میں لے کر گئے ہیں، اس کو سب سے زیادہ وصول کرنا ہے دعوت میں، اور انفرادی دعوت۔ ہماری کوئی بھی بہن جو بھی آنے والی ملاقات کرنے والی ہماری بہن ہے، سب سے پہلے اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ ایسا سامان ہو، کھجور ہو، کھانے پینے کی کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ان کے بچے آئیں یا وہ مستورات ہمارے پاس آئیں، ہم اپنے پاس جو ہمارے پاس کچا سامان ہے، کھجور ہے یا مکسچر وغیرہ کوئی چیز ہے، ہم اس کے سامنے فوراً کے سامنے پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد ہم ان کو دعوت دینی شروع کر دیں۔ وہ باتیں کریں گی، لیکن ہم جس ذہن سے گئے ہیں، جن فکروں کو لے کر کے گئے ہیں، جس راستے میں گئے ہیں، اور جو ہمارے لیے جو اعمال ہمارے لیے مقدم ہیں، جن اعمال کو ہمیں کرنا ہے، ہم سب سے پہلے ان کو دعوت دینی شروع کر دیں، حکمت سے، محبت سے، پیار سے ہم ان کے دل کو جیتیں۔ اللہ نے عورتوں کے اندر بڑی صفات رکھی ہیں، آپ دیکھیں شروع سے لے کر آج تک عورتوں کا سب سے بڑا کردار رہا ہے، قربانیوں میں سب سے اول درجے پہ رہی ہیں۔ اس لیے ہماری بہنیں اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ ہماری آنے والی بہنیں، مقامی بہنیں، چاہے وہ کسی غرض سے بھی ہمارے گھر میں آ رہی ہوں، جس گھر میں ہم ٹھہرے ہوں، وہ ہمارے پاس سے دعوت کے بغیر نہ جائے۔ ان کو انفرادی دعوت زیادہ سے زیادہ دینی ہے۔ یہ انفرادی دعوت ہمیں مضبوط کرے گی۔ یہ دعوت دینا یہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس وقت فارغ رہے گا، ہم اس کو تعلیم و تعلم میں لگائیں گے، سیکھنے سکھانے میں لگائیں گے۔ مسنون دعائیں ہیں، قرآن کا تصحیح کرنا ہے، جی حدیثوں کا یاد کرنا ہے، 6 صفات کے مذاکرے کو یاد کرنا ہے۔ ان میں ہمارا وقت سب سے زیادہ سیکھنے سکھانے میں لگے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس وقت بچے گا، اس کو ہم عبادت میں لگائیں گے۔ اوابین ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے۔ اس کے علاوہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم اس کے اندر وقت لیں گے، اور ہم پھر دھیان لگانے کی، اللہ کی طرف دھیان کرنے کے لیے ہم ذکر کے لیے باوضو ہو کر قبلہ جانب رخ بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے ہم جو استحضار کے ساتھ، اللہ کے وعدوں کے استحضار کے ساتھ ہم بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے۔ یعنی پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس وقت بچے گا، ہم اس کو اپنی بہنوں کی خدمت میں لگائیں گے۔ ہاں، ہمیں خادمہ بن کر نہیں چلنا، ہمیں مخدومہ بن کر نہیں چلنا، بلکہ ہمیں تو خادمہ بن کر چلنا ہے۔ یہ نہیں ہمارا مزاج ہو کہ ہم گئے ہوئے ہیں تو ہمارا مزاج یہ ہو کہ ایسا ہوتا ہے کہ پرانی عورتیں ہوتی ہیں جن کا کچھ وقت لگا ہوتا ہے کہ بہنا یہ دینا، میرا بیگ مجھے پکڑا دینا، میرا دوپٹہ مجھے پکڑا دینا، میرے تھوڑا سا کنگھی مجھے دے دینا، کہ نہیں، بالکل بھی ہمارا اس طریقے کا مزاج نہ ہو، بلکہ یہ مزاج مخدومہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے کہ ہماری مقامی بہن ہو، یا ہماری اہل خانہ ہو، یا ہماری جماعت کی بہنیں ہوں، بالکل بھی ہرگز اس طریقے کا حکم یا اس طریقے کی باتیں نہ ہوں، تاکہ ہمارے اندر وہ مزاج مخدومہ والا نہ بنے۔ ہم خادمہ بن کے جائیں گے، ہم اپنی بہنوں کی بھی خدمت کریں گے، اور ہم اپنے اہل خانہ کی بھی خدمت کریں گے۔ اگر ان کے پاس بچے ہیں، اگر ان کے پاس میں بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ بیچاری کھانا بنائیں گی یا بچوں کو سنبھالیں گی، تو اس کے لیے ہماری بہنیں ان کے بچوں کو سنبھال لیں۔ وہ کھانے کے لیے اگر کھانے کے لیے وہ بنانے پہنچی ہوئی ہیں، تو ہماری بہنیں کھانے میں ہاتھ بٹا دیں، ان کے ساتھ سبزیاں کاٹ دیں، ان کے ساتھ چاول چڑھا دیں، اس طریقے سے ان کے برتن کو دھو دیں۔ اس طریقے سے ہمیں خادمہ بن کر وقت کو وہاں گزارنا ہے، مخدومہ کا مزاج ہمارے اندر نہ پیدا ہو۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، ایسا ہی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے بس
اگر کھانا پہلے سے فارغ ہو گئی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو عشاء کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر کے اپنے ذکر و اذکار، اپنے معمولات کو پورا کرنا ہے، سورہ سجدہ پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ ملک کو پڑھنا ہے، اور اپنے وظائف کو پورا کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے پورے دن کا احتساب کر کے کہ آج کے دن ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، آج کے دن مجھے کیا فائدہ ہوا، اس کا احتساب کرنا ہے۔ سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس من دان نفسہ، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑی عقل مند وہ عورتیں ہیں اور وہ مرد ہیں جو اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم کیا کما رہے، ہماری آخرت کا کیا بن رہا، آج کے دن ہمارا کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، تو ہم پورے دن کا احتساب کریں کہ آج ہم اللہ کے راستے نکلے تھے، ہم نے کیا نئی دعائیں سیکھیں، ہم نے کس نئی سنت پر عمل کیا، آج ہماری تہجد میں ہم نے کتنے دیر دعائیں کی، ہماری نماز کے خشوع و خضوع کیسا تھا، آج ہم نے قرآن کی تلاوتیں کتنی کی، آج ہم نے کتنی انفرادی دعوتیں دیں، اس کا ہمیں احتساب ہو سوتے وقت میں، اور پھر اپنے دل میں تمام کے تمام رشتہ داروں کو اور تمام کی تمام پوری امت مسلمہ میں سے جن سے ہمارا تعلق ہے، جو بھی ہمارے محبین میں سے ہیں، ساری امت مسلمہ کو اپنے دل سے صاف کر کے، یعنی سب کو معاف کر کے ہم سوئیں۔ یہ بڑا جنتی والا عمل ہے، یہ جنتی عمل ہے۔ ایک صحابی ہیں، میں بس بتاؤں میں آپ کو، ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 3 دن تک فرمایا، دیکھو تمہارے سامنے جنتی آدمی حاضر ہوگا۔ دیکھا کہ ہاتھ میں نعلین ہیں، یعنی جوتا پکڑے ہوئے ہیں، اور داڑھی مبارک سے پانی وضو کا ٹپک رہا ہے۔ دوسرے دن پھر اسی جگہ پہ اسی مقام پہ اللہ کے نبی فرمایا، دیکھو تمہارے سامنے جنتی آدمی نمودار ہوگا۔ اتنے میں وہ پھر وہی نظر آئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی فرمایا، دیکھو تمہارے سامنے جنتی آدمی نمودار ہوگا۔ وہ بار بار وہی حاضر ہو رہے۔ اتنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے لگ گئے۔ یہ لوگ اصل کیا تھے؟ یہ لوگ نیکیوں کے حریص تھے۔ کیا تھے؟ نیکیوں کے حریص، نیکیوں کے لالچی تھے۔ وہ فوراً پیچھے پڑ گئے کہ آخر کیا بات ہے، کون سی صفات ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پر 3 دن تک اللہ کے نبی ان کو فرماتے رہے کہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ جا کے کہنے لگے کہ دیکھ بھائی، میرے والد سے میری لڑائی ہو چکی ہے اور ہم نے قسم کھا لی ہے گھر نہیں جانے کی، اس لیے میں تمہارے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن تک قیام کیا۔ کہنے لگے کہ نہ میں نے ان کو کوئی خاص عمل کرتے دیکھا، نہ ان کو تہجد پڑھتے دیکھا، نہ ان کو ذکر اذکار میں دیکھا، کوئی خاص معمولات نہیں تھے ان کے۔ ہاں، رات کے وقت میں جب وہ کروٹ بدلتے تو اللہ اکبر سبحان اللہ کا ذکر کر لیتے۔ جب 3 دن سے فارغ ہو گئے تو وہ کہنے لگے اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اندر کون سا ایسا خاص عمل ہے، میں نے تو کوئی خاص عمل دیکھا نہیں تمہارا 3 دن رہ کے۔ اچھا میں تمہیں بتا دوں، میرے والد سے کوئی میری لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہیں 3 دن تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی آدمی حاضر ہوگا، جنتی آدمی حاضر ہوگا۔ میں نے تمہیں 3 دن تک دیکھا تو میں اس وجہ سے تمہارے ساتھ ہو لیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر کون سے ایسا عمل تمہارے پاس ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونا بتا رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، کیونکہ دیکھو ایک صحابہ اپنے اعمال کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے عمل میں مخلص تھے۔ جو انسان مخلص ہوگا وہ اپنے عمل کو کبھی اظہار کرنے نہیں دے گا، نہ کبھی اظہار کرے گا۔ کیوں؟ کہ مخلص جو ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا عمل کسی کے سامنے ظاہر ہو۔ کیوں؟ کہ اس کا عمل اللہ کے لیے، وہ لوگوں کی آہ واہ نہیں چاہتا۔ حدیث میں ایسی ہے کہ اللہ کا مخلص بندہ اور بندی وہ ہے جو عمل صرف اللہ کے لیے کرے، جس کے کرنے پر اگر لوگ اس کو شاباشی دیں، اس کو واہواہی دیں، اس کو دل خوش نہ ہو، اور اگر اس کی برائی کریں تو اس کا دل رنجیدہ نہ ہو، مغموم نہ ہو۔ یہ مخلص کی پہچان ہے۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ ہمارا تو حال یوں ہوتا کہ ہم دن کو بیان کرتے ہیں اپنے تہجد کو کس طریقے سے، ارے کیا بات تھی، ہم نے سنا رات کو بڑی آواز آ رہی تھی پڑوس سے، کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ وہ میں اٹھی تھی نا تہجد پڑھنے کے لیے، تہجد میں اٹھی تھی تو اس سے معلوم ہو کہ بڑی شور ہو رہا تھا ادھر، تو تہجد ظاہر ہو گئی۔ جی ہمارا اللہ معاف کرے، جب تک ہمیں چین نہیں ملتا جب تک کہ ہمارا کوئی عمل لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، کہ ہماری بزرگی کا لوگوں کو پتہ لگے، ہماری تقوی کا پتہ لگے، ہمارے اعمال معمولات کا پتہ لگے کہ میں بھی اس عمل پہ ہوں، کہ نہیں یہ ریا ہے، یہ اسی کو شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر اس بات کا
خوف نہیں ہے، خدشہ نہیں ہے کہ یہ بتوں کی پرستش کرنے لگ جائے گی، بلکہ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ شرک خفی کرنے لگ جائے گی۔ شرک خفی کہتے ہیں لوگوں کے لیے عمل کا کرنا، دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے عمل کا کرنا، جو عمل، یہ عمل ہمیں منہ پہ مار دیا جاوے گا، کل قیامت کے دن کہا جائے گا جا جس کے لیے جو عمل کیا تھا اس سے جا کر کے لے لے۔ جی اس لیے ان اعمال کا اللہ کے یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم اعمال کو مخلص بن کے کریں، ہمارا عمل ظاہر ہو جائے تو اس پہ دوہرا اجر ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ میرا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، لیکن پھر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے نماز پڑھتا ہوا تہجد کی دیکھیں، لیکن لوگ دیکھ لیتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے دوہرا اجر ہے، تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس لیے ایک بندہ نہیں چاہتا کہ میرا عمل ظاہر ہو، لیکن اور یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اگرچہ انسان کسی کھو میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، پہاڑوں کے اندر، کھو کے اندر بیٹھ کر، کسی سرنگ میں بیٹھ کر، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا اللہ اس کو ضرور بالضرور ظاہر کر کے رہیں گے تمام لوگوں کے سامنے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ ذرہ برابر بھی کسی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اگر کوئی نیکی کرے گا وہ بھی اللہ رب العزت ظاہر کر کے رہیں گے۔ تو پھر ہمیں ظاہر کرنے کی کیا ضرورت جب اللہ رب العزت ظاہر کریں گے؟ تو اللہ رب العزت جو ظاہر کریں گے اس پر ہمیں دوہرا اجر ملے گا اور اس پر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے عمل کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم اپنے معاملات کو اور ہم اپنے عمل کو لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کی شاباشی کے لیے، لوگوں کی واہواہی کے لیے، لوگوں کے سامنے تقوی پرہیزگاری کو دکھانے کے لیے اگر ہم نے اپنے عمل کسی عمل کو ظاہر کیا تو میری بہنوں یہ سارا عمل ہمارا دنیا کے لیے رہ جاوے گا، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ صحابی رسول نے اپنا عمل کو چھپایا، مگر جب دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مایوس ہو چکے ہیں اور یہ چل دیے تو تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طلب کے ساتھ آئے تھے ان کو بتا دیا جائے۔ بلایا اور پوچھا کہ دیکھ میں تجھے بتاؤں میرا کوئی خاص ایسا عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو تمام مسلمانوں کی طرف سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے خدا کی قسم یہی وہ عمل ہے جس کی بنا پہ اللہ کے نبی نے تجھے جنتی بتایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ حالانکہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کا چہرہ چاند کی طریقے سے چمک رہا تھا، رونق تھی ان کے چہرے پہ۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے اس چہرے کی رونق اور اس چہرے کے چمکنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں نے دو چیزیں کی ہیں، مجھے امید ہے، مجھے کسی عمل پہ اپنے اتنا امید نہیں ہے جتنا دو عمل پہ مجھے امید ہے۔ ایک یہ کہ میں نے اپنے آپ کو لا یعنی سے بچایا، یعنی کبھی بھی میں نے وہ باتیں نہیں کی جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ نہ ہو، کیونکہ لا یعنی کہتے ہی اسے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اور دوسری چیز کہ جب میں سوتا تھا تو تمام لوگوں کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز جب ہم عشاء کے بعد ہماری کوئی دنیاوی باتیں نہ ہوں، ہمارے عشاء کے بعد ہماری بہنوں کی کوئی مجلس قائم نہ ہوں اور کوئی مذاکرے نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جلدی سونے کی فکر کرنی ہے، کیونکہ ہمیں پھر تہجد میں اٹھنا ہے، تہجد کی نیت کے ساتھ سونا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں تہجد میں اٹھنا ہے، 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے ہمیں اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اپنے وقت کو، ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک گھڑی کو قبولیت تک پہنچانا ہے اور اس کو وصول کرنا ہے، اور اس کے اندر خصوصاً دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طریقے سے میری بہنوں اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں، خصوصاً اس راستے میں۔ اب کچھ تھوڑی سی آپ اصولی چیزیں لے لیں۔ اصولی چیزیں یہ ہیں اس کام سے متعلق کہ ہمارے خروج کے زمانے میں خروج کے لیے 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ 3 چیزیں خروج کے لیے ہمارے کام میں، مستورات کے کام میں شرط ہیں۔ ایک ہے با حجاب کا ہونا، با پردے کا ہونا، ہتھیلیوں سے لے کر ٹخنوں تک، پیروں تک، یہ ہمارے خروج کے شرائط میں سے ہیں۔ اور دوسرے
ایک باحجاب کا ہونا اور دوسرے کیا ہے نکل رہا ہے، ایک باحجاب کا ہونا، ہاں ایک محرم کا ہونا ساتھ میں. اور محرم بھی کیسا ہو؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محرم کے بارے میں کہ محرم ایسا ہو جو اس کو وقت پہ سنبھال سکے، اس کو وقت پہ روک ٹوک سکے، اس کو کنٹرول کر سکے، ایسا محرم ہو ساتھ میں نکلنے وقت میں. یہ نہیں کہ بڑی اماں نے اپنے بچے کو پکڑ لیا اور کہا میرا ساتھ محرم ہے، نہ اس کو سنبھال سکتا ہے وہ بچہ، نہ اپنی ماں کو روک ٹوک سکتا ہے بچہ، نہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے بچہ. تو ایسا محرم ہو، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایسا محرم ہو جو اس کو وقت پہ سنبھال سکے، جو اس کو روک ٹوک سکے، جو اس کو کنٹرول کر سکے. اور تیسرے شرائط میں سے ہے بچوں کی ترتیب بنانا. ہاں ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا نکلنا ایسا نہیں ہے کہ راندے درگاہ کر کے، یعنی اپنی گھروں کی چوکھٹ کھول کر کے اور گھروں کو یوں بکھیر کر کے ہمیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں تاکہ لیے آگے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے لوگوں کے لیے بھی نکلنا. کہ نہیں، ہمیں پھول بھر کر چلنا ہے کام میں، کانٹا بل کر نہیں چلنا. اس لیے ہمارے کام کی اصول و ترتیب ہے کہ ہم ان شرائط کو پورا کرنا ہے. سب سے پہلے باحجاب ہونا ہے، با پردہ ہونا ہے، اور دوسری چیز اپنے محرم کے ساتھ ہونا ہے، اور تیسری چیز اپنے بچوں کی ترتیب بنا کر کے جانا ہے. یہ 3 شرائط میں سے ہیں. اور دوسری چیز کہ جن سامانوں کا اپنے ساتھ لے کر کے جانا، مثلا تاکہ ہم وہاں پہ جا کر کے اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے بوجھ نہ بنے. ان میں سے چند سامان یہ ہیں، مثلا اپنی تولیہ کا ہونا، اپنے تیل کا ہونا، اپنے صابن کا ہونا، اپنے شیمپو کا ہونا، حتیٰ کہ اپنی کنگھی بھی اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے. جی اپنی کنگھی بھی اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے. کیونکہ دیکھو ہمارے کام میں 4 چیزیں ہرگز نہیں ہیں: زبان کا سوال، دل کا سوال، اور کسی بہن کی بھی کوئی چیز بغیر اجازت کے لینے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. فضول خرچی یہ بالکل بھی ہمارے کام میں اجازت نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اور ہم جا کر کے سوال کریں گے کہ نہیں، ہرگز نہیں. ہماری تو یہ عملی مشق ہے، ہماری تو محنت اس بات کی ہے. اس لیے ہم اپنا سامان اپنے ساتھ رکھیں گی، سارا سامان. کہیں ایسا نہ ہو اہل خانہ پیش کریں گی کہ جی ہمارے پاس صابن ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس میں شیمپو ہے. نہیں، ہم خود غور کریں کہ اگر مان لو اس بیچاری کا اگر شیمپو ہوا، 4 کی 4 بہنیں اگر نہانے چلی گئیں تو سارا کا سارا شیمپو ختم ہو گیا، سارا کا سارا صابن ہی اس کی حالت بگڑ گئی. اگر ایک ڈبہ دے دیا تو سارا کا سارا ڈبہ ہی ختم ہو گیا. تو اس لیے ہم اپنی ساری ضرورتوں کا سامان اپنے پاس رکھیں گی. اس کا خصوصاً اپنا مسلح بھی اپنے ساتھ ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اب وہاں اہل خانہ سے مانگ رہے کہ جی ہمیں مسلح دے دو، ہم نمازیں پڑھنی ہے، کہ 6 مسلح، 5 مسلح، 4 مسلح. وہ بیچاری کہاں سے انتظام کر کے لائے گی؟ تو اپنی بے عزتی سمجھے گی کہ مجھے میزبانی نہیں کر پا رہی، میں مہمان نوازی نہیں کر پا رہی. اس کی تو ضلالت محسوس ہوگی جب اس سے وہ چیز پوری نہ ہوگی. تو اس لیے خصوصاً اپنا مسلح بھی اور اپنی ضرورتوں کا سامان بھی ہمارے ساتھ ہو، تاکہ ہمیں وہاں پہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہمیں سوال نہ کرنا پڑے یا کسی سے لینا نہ پڑے. ساری بہنوں کا اپنا سامان ہو. اور 3 چیزیں ہیں جو لے کر کے نہیں جانا. 3 چیزیں ہیں جن کو لے کر کے نہیں جانا. خصوصاً سونے کا کوئی سامان لے کر کے نہیں جانا. سونے کا کوئی سامان لے کر کے نہیں جانا. ہاتھ کا کنگن ہے، چوڑیاں ہیں، کان کی بالی ہے اور گلے کا چین ہے. ان چیزوں کو تو گھر پہ رکھ کے ہی جانا ہے. ہمارے کام کی بالکل ترتیب نہیں ہے. یہ خلاف اصول کام ہے کہ کیا نام ہے، یہ سامانوں کو پہن کر یا لے کر کے جایا جائے. بالکل ہمارے کام کی بے اصولی ہے یہ. اور دوسری چیز، نہ میک اپ کر کے جانا ہے، نہ میک اپ کا سامان لے کر کے جانا ہے. اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ نہ میک اپ کر کے جانا ہے، نہ میک اپ کا سامان لے کر کے جانا ہے.
چاہے وہ بیگ میں ہو، چاہے وہ پرس میں ہو، چاہے وہ کسی چیز میں بھی ہو، میک اپ کا سامان ہرگز لے کر کے نہیں جانا۔ تو اس چیز کا خصوصی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہاں، میں نے پھر کہا کہ جب کرنے والے ہم کام کریں گے تو نہ کرنے والے کام سے بچ جائیں گے، اور اگر کرنے والے کام کو ہم جا کے اللہ کے راستے میں نہیں کریں گے تو پھر نہ کرنے والے کام کو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے وقت کو وصول کرنا ہے، اپنے وقت کی ترتیب کو خود بنانا ہے، اور جس طریقے سے جیسے کہا گیا ہے اس طریقے سے اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ اعمال نبوت میں سب سے زیادہ وقت گزارنا ہے، جیسا کہا گیا کہ 4 عمل میں ہمارا سب سے زیادہ وقت لگے گا، 4 گھنٹہ دعوت میں، 4 گھنٹہ تعلیم و تعلم میں، 4 گھنٹہ عبادت میں، اور 4 گھنٹہ خدمت میں، اور 6 گھنٹہ ہمارا رات کا سونا، اور 2 گھنٹہ دن کا قیام۔ یہ ہمارے پورے 24 گھنٹے ہو گئے، اور تفصیل سے جیسا بتایا گیا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہماری بہنوں اگر اس طریقے سے ہم کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور ہماری ذات کو بھی اس کا فائدہ محسوس ہوگا، اور اللہ ہدایت سے نوازیں گے اور ہمیں ہدایت کا لوگوں کے لیے ذریعہ بنائیں گے، اور پھر اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اور پھر ہم اپنے مقام پہ آ کر کے ان تمام اعمال پر جمیں گے اور استقامت نصیب ہوگی۔ جس عمل کو بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جن اعمال کو تم اللہ کے راستے میں نکل کر کے پابندی کے ساتھ کرو گی وہ اعمال مقام پہ آ کر کے کرو گی، اور جن اعمال میں اللہ کے راستے میں نکل کر سستی ہوگی ان اعمال میں مقام پہ آ کر بھی سستی ہوگی۔ اس لیے خصوصاً ان تمام اعمال کو پابندی کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ، جیسا ہمارے مرد ہمیں مشورہ کر کے ہمیں اعمال دیتے چلے جائیں گے اس کے مطابق ہمیں وقت کو گزارنا ہے، اور یہ کام ہمیں موت تک کے لیے کرنا ہے۔ ہاں، ہمیں اس کام سے مستغنی نہیں ہونا کہ ہم نے اب چند موٹے موٹے مسائل سیکھ لیے، دین کی باتیں جان گئے، 6 صفات کا مذاکرہ آ گیا، چلو جی پہلے دین سے اتنی واقفیت نہیں تھی، مسائل سے اتنی واقفیت نہیں تھی، اب ہم نے سیکھ لیا اب ہم بیٹھ جاتے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ فریضہ دعوت ہمارے اوپر اسی طریقے سے ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے اوپر یہ امر ہے، حکم الہی ہے، فرض ہے، جس طریقے سے ہم ہمارے لیے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، جیسے کہ یہ ذمہ داری ہے ایسے ہی یہ دعوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے ہمیں عابدہ زاہدہ بنانا مقصود نہیں ہے اس محنت سے، یاد رکھیں، اگر ہمارے ذہن میں عابدہ زاہدہ بننا اگر مقصد بن گیا تو یاد رکھیں پھر ہم کام میں نہیں چل سکتے، پھر ہم یہ سوچیں گے، مطمئن ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ ہم پہلے تو نماز اور عبادت میں اتنا نہیں تھے، اور اتنی مشغولی نہیں ہوتی تھی، اور ایسا خشوع و خضوع نہیں تھا، ایسی عبادتیں نہیں تھیں، اب الحمدللہ ہم عبادت میں ہمارا دل لگنے لگا، اب عبادت میں ہماری اتنی ترقی ہو گئی ہے، اب ہم مجاہدے والی زندگی ہو گئی ہے، بس اب کریں، نہیں، اب ہمارا نکلنا نہیں ہے، بلکہ عبادت و ریاضت اور مجاہدے جبھی ہمارے کامل ہوں گے اور ترقیاں ہوں گی اس میں، اور جبھی ہمیں اس پہ جب ہم کامل مومنات میں سے ہم شمار کی جائیں گے، جب تک کہ ہم اس کام کو کرتے رہیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن میں اللہ نے واضح اور صراحت کے ساتھ، ایک تو عمومی طور پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں، اس کام کے لیے سب پر فرضیت نازل کی ہے، لیکن اس فرضیت کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں اتاری ہیں، والمؤمنین والمؤمنات کہہ کے۔ اس لیے دعوت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہمیں اس کام کو سیکھنا ہے نکل کر کے، اور سیکھ کر کے اب پھر ہمیں داعیہ بن کے موت تک کے چلنا ہے۔ اصل اس کام کے لیے اپنوں کو قبول کروانا ہے، اپنے مردوں کو قبول کروانا ہے رو رو کر، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو اس کام کے لیے رو رو کر قبول کروانا ہے۔ ہاں، اس کام کے لیے قبول کروانا ہے، اور موت تک کے لیے چلنا ہے۔ استقامت یہ نہیں ہے کہ کام کرتے کرتے کام کو چھوڑ دیا، یا جب وقت آیا تو کام پہ لگ گئے، نہیں، بلکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ کام کی استقامت کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ کام کی استقامت یہ ہے کہ کام کرتے کرتے کام پہ جان نکل جائے، کہ یہ ہے کام پہ استقامت۔ اس لیے ہمیں استقامت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت تک اس کام کے لیے قبول فرمائے، اور موت تک اس کام پہ ہمیں جمائے رکھے۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صفات سے مزین اور متصف کر دے جن صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھوٹی چھوٹی سی قربانی اور مجاہدوں کے ذریعے سے اس نیج پہ لا کر کھڑا کر دے جس نیج جو نیج اور جو قربانی اور جو مجاہدے اللہ کو مطلوب اور مقصود ہیں، جو ہمارے لیے سامنے آئیڈیل نمونے کے طور پر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صحابیات کے اور صحابہ کے واقعات کو حیات الصحابہ کے اندر لکھ دیا ہے۔ ہمارے پاس حیات الصحابہ ہیں تو ہم انفرادی وقتوں میں اپنے گھروں پہ اس کا ضرور مطالعہ کیا کریں تاکہ ہمیں اس سے رہنمائی ملتی رہے کہ صحابیات نے کس کس طریقے کی کیسی کیسی قربانیاں دعوت کے لیے اور دین کے لیے کیسے کیسے اپنے بچوں کو پیش کیا اور کیسے اپنے مردوں کو نکالا اور کس طریقے سے وہ دین کے لیے معاون و مددگار بنی اور دین کی اشاعت میں اور دین کی تبلیغ میں دین کی حفاظت میں کیسے کیسے ان کا کتنا وقت، کیسے جان، کیسا مال، کیسے صلاحیتیں ان کی کھپی ہیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اور کوئی بات کچھ رہ گئی ہے؟